ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 17 میں بتایا گیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ جملہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ اس وقت بولا گیا جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار پر انہیں کہا فاخرج، نکل جاؤ کہ تم جنت سے۔ جب اس کو نکالا جا رہا تھا تو اس نے غصے کے اندر آ کر کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تو اس انسان کی وجہ سے مجھے نکال رہا ہے، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ان کو گمراہ کرتا رہوں گا اور ضرور گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، اور اس گمراہی کے جال سے چند تیرے مخلص اور انتہائی تیرے نیک اور برگزیدہ بندے ہی بچیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے، پھر اس کے نتیجے ایک اور کام یہ ہوا کہ چونکہ غصے کی حالت میں تھا اور جس حربے سے اس نے گمراہ کرنا تھا وہ حربہ بھی اس کی زبان پر آ گیا، کہنے لگا لا تجد اکثرهم شاکرین، تو لوگوں کی اکثریت کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ اب غور کریں، شیطان یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو عبادت کرنے والا نہیں پائے گا، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو نماز پڑھنے والا نہیں پائے گا، روزہ رکھنے والا نہیں پائے گا، صدقہ کرنے والا نہیں پائے گا، لیکن نہیں، اس نے ایک ہی بات کہی کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کا سب سے بڑا مظاہرہ اور سب سے بڑی علامت جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ پوری انسانی تاریخ کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ شیطان نے جو چیلنج دیا تھا نا، وہ اپنے اس دعویٰ کے اندر بڑی حد تک کامیاب رہا۔ آپ دیکھ لیں ہر دور کے اندر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزاری کے جذبات سے، شکر گزاری کے حقیقی جذبے سے بالعموم خالی ہوتی ہے۔ یہ رسمی طور پر کسی نے پوچھا کیا حال ہے، کیا جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے یہ بھی غنیمت ہے، مگر یہ وہ اصل شکر، یہ شکر کا صرف چھلکا ہے۔ اصل شکر گزاری یہ ہے کہ ہمارا دل اور دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس سے بھرے ہوئے۔ تو شکر کہتے کسے ہیں؟ خدا نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سامنے سراپا عقیدت بن جانا، سراپا محبت بن جانا اور اس کی وفاداری کے دائرے میں آنا اور اس کی نعمتوں کو مس یوز نہ کرنا، ہر وقت زبان سے بھی اور عمل سے بھی اس کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں نا جس کا شمار ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ غریب سے غریب شخص کے پاس بھی اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اب لوگ کرتے کیا ہیں؟ میجورٹی کا حال یہ ہے کہ اگر ٹوٹل نعمتیں 100 ہیں، 100 میں سے 95 ملی ہوئی ہیں، 5 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت نہیں دی، تو وہی 5 جو نہیں دی ہیں انہی کو انسان دیکھتا رہتا ہے، ان کی متعلق سوچ کر چلتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، اور جو اتنی ساری نعمتوں کے انبار پاس موجود ہوتے ہیں ان کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ مغرب کی مصنفہ ہے ہمارے عہد کی رونڈا بائرن، انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب اس ٹاپک پر لکھی ہے، دی میجک کے نام سے، اردو کے اندر اس کا ترجمہ شکر گزاری کا جادو اس نام سے دارالشعور والوں نے چھاپی ہے۔ اس کے اندر وہ بتاتی ہے کہ آپ ہر قسم کے حالات کے اندر شکر ادا کر سکتے ہیں اور آپ کو شکر والی روش ہی بنانی چاہیے، اور یہ آپ کی زندگی کے اندر ایسے ایسے معجزات رونما ہو سکتے ہیں اس شکر گزاری کے نتیجے میں کہ جن کا آج آپ نے امیجن بھی نہیں کیا ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شکر گزاری کا جذبہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ یہ عین انسان کی فطرت ہے کہ جو اس پر کوئی احسان کرے تو اس کا ممنون احسان ہوتا ہے اور اس کا ایک وفادار بن کر رہنا چاہتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ جذبہ ہماری فطرت میں ہے، لیکن اس جذبے کو انسانوں کی نسبت سے تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کوئی ذرا سی نیکی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر یہی جذبہ چونکہ خدا براہ راست جو نعمتیں ہمیں دیتا ہے ہمارے ہاتھ پر نہیں رکھتا ہے، اسباب کے پردے میں رکھتا ہے، تو وہاں جا کر یہ جذبہ پھر ہمارا دب جاتا ہے، اور خدا کے حوالے سے قرآن نے خود کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندے تو بہت ہیں لیکن ان میں سے شکر گزار کم ہیں۔ یعنی شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی ایسے ہو رہا ہے، تو انسان کو احساس نہیں رہتا کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے۔
یاد رکھیں شکر گزاری ایک جذبے کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بن جائے تو پھر ہم ہر قسم کے حالات کے اندر شکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔